السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو زمین کا رب ہے اور آسمان کا رب ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو ناموں کا علم سکھایا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں اور نہ ہی اس کے کوئی مشابہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ قصص القرآن پروگرام کے تحت ہم نے کل پچھلی آیت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو اس کی خبر دی۔ فرشتوں نے تعجب کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ آدم کو بطور خلیفہ پیدا کر رہے ہیں، اس خلیفہ سے فتنہ و فساد کی بھی توقع ہے، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ کی عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت اور مصلحت میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تم اسے نہیں سمجھ سکتے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو اب اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایسے امور پیش کیے جس سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے کمال حکمت اور اس کے علم کو جان لیا۔ تو آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 31 سے۔ اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعلیم دی، کس کو؟ سیکھنے والے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اور کس چیز کی تعلیم دی؟ اسماء کی تعلیم دی۔ کتنے اسماء کی؟ کلہا، سارے کے سارے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان پر، ابو البشر آدم علیہ السلام پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اسے وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ انسان علم کے ساتھ درجات حاصل کرتا ہے، انسان کی عزت اور انسان کا شرف علم کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے سب سے بہترین چیز سے نوازا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے ممتاز الگ کر دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس قسم کا علم دیا گیا، کس کے نام سکھائے گئے؟ اس میں متعدد آراء ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ چیزوں کے نام تھے۔ کون سی چیزوں کے نام؟ ان تمام چیزوں کے نام جو وہاں حاضر و موجود تھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، یعنی جو چیزیں وہاں نظر آ رہی تھیں ان چیزوں کے نام تھے، یا پھر ان چیزوں کے نام تھے جن کی اس وقت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو ضرورت تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی نام ہیں جو لوگوں میں متعارف ہیں، مثلا انسان، حیوان، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گدھا وغیرہ۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیاء کے نام، ان کی صفات اور افعال سکھائے گئے تھے۔ یہ ابن عباس کی رائے ہے جو ابن کثیر نے پیش کی ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، اور اسی کو راجح رائے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہیں، جس عباس کہتے ہیں کہ انہیں فرشتوں کے نام سکھائے گئے کہ یہ جبریل ہیں، یہ اسرافیل ہیں، یہ فلاں فرشتے ہیں، یہ فلاں، یعنی جو فرشتوں کے نام تھے۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ ان ناموں سے مراد آدم علیہ السلام کی ذریت کے نام، یعنی ان کے سب بچوں کے نام، اولاد آدم کے نام۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھائی گئی تھی، یعنی صرف ایک زبان میں ہی نام نہیں بتائے گئے بلکہ زبانوں کا علم بھی دیا گیا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ تمام زبانیں توقیفی ہیں، اللغات التوقیفیہ، یعنی الہامی ہیں، اللہ نے سکھائی ہیں، اور یہ دراصل علم آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دیا گیا تھا۔ لیکن اصل بات پھر یہی ہے کہ یہ سب آراء ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ناموں کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی کہ وہ کیا نام تھے، اس لیے ناموں کی بحث میں پڑھنے کی بجائے اصل بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دراصل سکھانا کیا چاہتے تھے، ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بھی سوال کیا گیا کہ یہ نام سکھائے کیسے گئے،
یعنی آدم علیہ السلام کیا بیٹھے ہوئے تھے یا ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی یا پھر ان کو کس طریقے سے سکھائے گئے. انہوں نے تلقی کے ذریعے یہ لیے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیے, ان کو الہام کر دیے. تو یہاں تعلیم سے مراد علامہ ہے نا, تو تعلیم سے مراد تلقین بھی ہو سکتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یا ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی اور ان کو ناموں کے بارے میں شناخت کرا دی گئی اور ان کے ذہن اور حافظے میں محفوظ کر دیا گیا, اور جس وقت انہیں بتانے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے ذہن اور حافظے سے وہ نام بتا دیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا, نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے, سوال کس سے کیا؟ فرشتوں سے. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا, انہی چیزوں کو یا انہی لوگوں کو. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء, فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یعنی فرشتوں کا امتحان ہو گیا, ان سے سوال کیا گیا. اور ان کا امتحان کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ آدم کو زمین کی خلافت کے لیے کیوں بنایا جا رہا ہے, کیوں پیدا کیا گیا. تو آدم علیہ السلام کلام کرنے لگے, ناموں کی خبر دینے لگے, اور اس طرح ایک امتحان میں کامیاب ہو گئے جس میں فرشتے کامیاب نہیں ہوئے تھے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی خلافت کے لیے علم کا ہونا بے حد ضروری ہے. اور یہ علم الاسماء جو ہے یہ کوئی دین کا علم نہیں تھا, بلکہ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں محتاط الفاظ میں کہ یہ دنیا کا علم تھا, دنیاوی چیزوں کا علم تھا جو انسان کی ضرورت سے متعلق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خود آغاز کیا, خود سکھائے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اگر آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم نہ دی جاتی تو ہم اس کے وارث کیسے بنتے؟ اور اگر ہم ان چیزوں کے نام نہ جانتے ہوتے, اگر اللہ ہی نہ ڈالتا دل میں, تو ہم تو گائے بھینس کی طرح ہی ہوتے. ان کی بھی زبان ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں, لیکن ان کو نہیں پتا ہی ان کے آس پاس چیزوں کے نام کیا ہیں, وہ اس دنیا کو نہیں پہچانتے. اور ہمارے لیے دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہو جاتا. اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب 2017 میں مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا. وہاں ایک لفظ بھی کہیں انگریزی کا نہ لکھا ہوا ملتا ہے نہ کوئی بولتا ہے. سڑکوں کے نام, سائن بورڈز, علاقوں کے نام, ہر چیز چائنیز زبان میں ہے. تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بالکل کورے جاہل انسان ہیں, کچھ بھی نہیں آتا, کسی چیز کا نام نہیں آتا, آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے, آپ ٹوٹلی ان پڑھ ہیں کیونکہ جانتے ہی کچھ نہیں. چائنا تو دور کی بات ہے. کچھ سال پہلے ہمیں مردان جانے کا اتفاق ہوا. جس گھر میں ہم ٹھہرے ان کی میڈز پشتو بولتی تھی, ان کو اردو کا ایک لفظ نہیں آتا تھا. اس وقت شام میری گود میں تھا تو ہمیں دودھ چاہیے تھا, تو گھر والے ذرا آرام کر رہے تھے, صبح صبح کا وقت تھا, تو کچن میں میڈز ہی تھی. اب ہم نے ان کو ہر چیز بتائی کہ ہمیں دودھ چاہیے, لیکن انہیں کچھ سمجھ, وہ کبھی کوئی چیز اٹھا کے دیتی, کبھی کوئی چیز اٹھا کے دیتی, کبھی کوئی چیز. تو آپ سوچئے کہ اگر یہ علم الاسماء نہ ہوتا تو یہ دنیا کیسی ہوتی, کتنی زیادہ ہمیں مشکل ہوتی کمیونیکیشن میں. اور جتنے جتنے نام چیزوں کے پتہ ہوتے ہیں, بس پھر وہ نام ہی لینے کی ضرورت ہوتی ہے, اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ نے کسی کو بھیجنا ہو گروسری کرنے کے لیے اور کچھ منگوانا ہو اور نام ہی نہ پتا ہو آپ کو, اور نہ اس کو پتا ہو اور نہ دکاندار کو پتا ہو, دنیا کا نظام ایک دن نہیں چل سکتا, بہت ہی مشکل ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف استعمال کی چیزوں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے. آپ کی 7 زرہیں تھیں. زرہ کو تو پتا نا, زرہ جنگی لباس جو ہوتا ہے. ایک کا نام تھا ذات الفضول, ذات الوشاح, ذات الاحواشی, سعدیہ, فضہ, بطر اور خرنق. یہ زروں کے نام تھے. آپ کے پاس 6 کمانیں تھیں. کسی ایک کا نام بتا دیں. 6 کمانیں تھیں آپ کے پاس. زورا, وجا, صفرا, بیدا, کثوم. پھر ڈھالوں کے بھی نام تھے, زلوق اور فتق. آپ کے پاس 9 تلواریں تھیں, ان سب کے نام تھے. ماثور, عزب, ادب, وہ جو ایک آپریشن ہوا تھا نا, عین, ضاد اور با, وہ اسی نام پہ رکھا گیا. ذوالفقار, قلعی, بتار, حنف, دسوب, مخزم, قضیب. اسی طرح آپ کا حربہ, اس کا بھی نام تھا نبعہ. آپ کے پاس عقاب نام کا سیاہ پرچم تھا. آپ کے پاس کن نام کا ایک خیمہ تھا. ممشوق نام کا عصا بھی تھا. آپ کے امامہ کا نام سحاب تھا. ایک برتن کا نام غرا تھا. گدھے کا نام افیر, افیر نام تھا آپ کے گدھے کا.
ابو طلحہ کے گھوڑے کا نام مندوب تھا، ابو درداء کے اونٹ کا نام دمون تھا. جنت کے دروازوں کا بھی نام ہے، ایک دروازے کا نام یہ سب کو آتا ہے الحمدللہ، ریان تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے استعمال کی جو سب سے اہم ترین چیزیں تھیں ان کے نام رکھے ہوئے تھے. مثلاً آپ کے گھر میں یہ تلواریں دیوار پہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی، اسلحہ موجود تھا، اور اب اگر آپ نے کسی ایک مخصوص تلوار کو اتروانا ہے، کسی کو کہنا اپنے غلام کو کہ یہ اتار دو، اچھا ہم ہو تو کیا کہیں گے؟ وہ ہے نا، وہ جو نمبر 1 2 3 4 پہ جو ہے نا، وہ مجھے اتار کے دو. کس طرح کی زندگی ہم جیتے ہیں نا. اسی لیے ہمارے وقت میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جو کورسز کے نام رکھے ہیں وہ بھی بولتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی. اچھا بھلا نام ہے تعلیم القرآن، جس کو بھی آپ بتائیں گے وہ خوش ہوگا کہ میں قرآن سیکھ رہی ہوں. TQ کس کو پتا. اب اس سفر میں مجھے اتنی تکلیف ہوئی، میں مختلف جگہوں پر جب گئی تو میں کسی سے ملتی تو پوچھتی آپ کیا کر رہی ہیں، تو کہتی میں پتہ نہیں TDPC کر رہی ہوں، پتہ نہیں یہ کیا ہے. پھر میں پوچھتی ہے کیا چیز ہے، تو کہتی تعلیم دین، پتہ نہیں صبح کا شام کا، اور پتہ نہیں کون کون سا نمبر، اتنا لمبا اس کو بنایا ہوا ہے. آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں مثلاً میں الہدیٰ اسلام آباد سے تعلیم القرآن کا کورس کر رہی ہوں، اور اندر تو یہ سارا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. اندر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں تعلیم القرآن 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں، 2 کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا اسی طرح پرسوں ایک بچی ہمارے گھر آئی اسکول کی، تو میں نے کہا بیٹا آپ کو کون سا سبجیکٹ اسکول میں اچھا لگتا ہے؟ پتہ نہیں اس نے QRM، لا حول ولا. میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، تو پتہ نہیں قرآنک اسٹڈیز کا شاید، قرآن ریسیٹیشن اینڈ میمورائزیشن. ایک تو اول نام ہی لمبے نہیں رکھنے چاہیے، ان کو چھوٹا کیا جا سکتا، لیکن ضرورتاً ہم نے رکھا ہوا ہے نا، تو اس کا نام ہم قرآنک اسٹڈیز کر سکتے ہیں، جیسے اسلامک اسٹڈیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآنک اسٹڈیز اس میں کیا ہے، میمورائزیشن بھی ہے، ریسیٹیشن بھی ہے، میننگ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تجوید بھی ہے، سارا کچھ آ جائے گا. صحیح نام رکھنا اور صحیح نام پکارنا اور کمیونیکیشن کو آسان بنانا، اور اس کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو جس کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے، اس علم کو کیسا علم سمجھنا چاہیے؟ معمولی. بعض اوقات ہمارے اسٹوڈینٹس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ اب ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کر لی، اس لیے اب اس کے بعد مجھے کوئی دنیا کی تعلیم نہیں پڑھنی. کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو قرآن کے علم میں بھی مہارت حاصل کریں اور اس کی تعلیم دیں، اور اچھے ذہین لوگ ہوں جو دنیا میں بہت آگے جا سکتے ہیں، دنیاوی علوم، دنیا کی ضرورت پوری کرتے ہیں. دینی علم تو ہر بندے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ دین پڑھ کے آپ کریں گے کیا، اس کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، یا اس کا تو کوئی اسکوپ نہیں ہے. تو میں حیران ہوتی ہوں، میں کہتی کیسے اسکوپ نہیں ہے؟ دین تو ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، یہ تو ایک فریضہ ہے. تو اگر سارے لوگ بھی سکھانے لگ جائیں آپ، تب بھی پورے اسلام آباد کو آپ پورے نہیں آ سکتے. ایک مثال ہے، ہم جب دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، تو پھر اس میں دینی علم بھی آتا ہے، دنیاوی علم بھی آتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جو مخلوقات اور چیزیں پیش کی تھی، ان میں سے کچھ ذوی العقول تھی اور کچھ غیر ذوی العقول تھی. اب ایک اور چیز ہے، کیسے پیش کیا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا کہ پیش کرنے کا طریقہ کیا تھا. یہ ایک غیبی بات ہے، بس ہم ایمان لاتے ہیں کہ پیش کیا گیا. اب اگر وہ گدھے گھوڑوں کے نام تھے یا اور ان چیزوں کے نام تھے، تو کیا وہ ساری چیزیں سامنے لا کے دکھائی گئی، کیا طریقہ تھا، یا ان کے امیجز دکھائے گئے، کس طرح پیش کیا گیا، اللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے قول اور اپنے گمان میں سچے ہو کہ یہ خلیفۃ الارض جو ہے وہ زمین میں فساد ہی کرے گا، تو ان اشیاء کے نام بتاؤ. یعنی فرشتوں کے امتحان لینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی ذریت کے متعلق یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ زمین کی خلافت پا کر زمین میں بہت فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے. تو ان کے اس گمان کی تردید کرنے کے لیے ان کو ذریت آدم کا مشاہدہ کروایا گیا. یعنی اگر اس میں انسان بھی تھے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے حضرت آدم کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام بھی تھے، سلیمان علیہ السلام بھی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. یعنی صرف خون ریزیاں کرنے والے لوگ نہیں، یہ جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں. اور پھر یہ بھی بات واضح کر دی گئی کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح اور تقدیس کافی نہیں،
ٹھیک ہے. اس کے لیے علم الاسماء بھی ضروری ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، فرشتوں کو نہیں، اس لیے وہ نہیں بتا سکے. فرشتوں کو تسبیح اور تقدیس آتی تھی لیکن سب چیزوں کے نام نہیں پتا تھے کیونکہ وہ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے. فرشتوں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے مخصوص کام ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے کام پر فوکسڈ ہے، وہ دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کرتے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، آ کے ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں، وہ ہماری جان نہیں نکالتے. جان نکالنے کے لیے کوئی اور فرشتے آئیں گے. پھر اسی طرح ان کے لیڈر ملک الموت ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ مثال ہے. اور بھی آپ فرشتوں کی تفصیلات پڑھیں تو اسرافیل علیہ السلام جو صاحب السور ہیں، وہ صرف اور صرف کس پہ توجہ کیے ہوئے ہیں، سور پہ. جب سے وہ پیدا ہوئے ان کو سور دے دیا گیا ہے کہ جس دن اللہ کا حکم آئے گا تو آپ نے سور میں پھونک مار دینی ہے اور دنیا کو ختم کر دینا ہے. وہ عرش کی طرف نگاہیں ٹکائے ہوئے ہیں، سور کو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور صرف اشارے کے منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. وہ اتنے فوکسڈ ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زمین والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، انسانوں سے محبت بھی کرتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو علم کی مجالس میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی فرشتوں کے متعدد کام ہیں اور ہر ایک اپنے کام میں مشغول ہے اور اس کا علم اس کے کام تک محدود ہے. ان کی اسپیشلائزیشن اسی فیلڈ میں ہے، باقی چیزوں کو وہ نہیں جانتے. تو اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر ایک کو ہر چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چونکہ آدم علیہ السلام تو ابو البشر تھے اور تمام انسانوں کے باپ تھے، اس لیے ان کو سارا کچھ دے دیا گیا. اور پھر یہ بات بھی کہ اگر آپ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دنیاوی علوم میں پختہ علم ہونا چاہیے، اس میں آگے جانا چاہیے. اور امت مسلمہ اس وقت اپنے اس فریضے سے غافل ہے. ٹھیک، تو ہمارے دین میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. دین کا کام دنیاوی فائدے کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا، قبول نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا آپ کو. اور دنیاوی کام دین کے فائدے کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا، عبادت بن جائے گا. ہے نا مزے کی چیز. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ایک خاص نعمت کے ساتھ عزت بخشی ہے. اور وہ نعمت کیا ہے، علم کی نعمت، علم کی دولت. اور ویسے بھی فرمایا اور البتہ تحقیق ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا. سواریاں ہوں گی تو سوار ہوں گے نا. تو کس علم کی طرف اشارہ جا رہا ہے، کاریں بنانے کی طرف، جہاز بنانے کی طرف. دنیاوی چیزیں ہیں لیکن صرف ابن آدم ہے جو سواری کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی گائے بھینس کو گاڑی میں جاتے دیکھا ہے؟ نہیں. ان بیچاروں کو کس پہ لاتے ہیں جب ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے راستے میں؟ ایسے ایسے بھیانک منظر میں نے دیکھے ہیں. بیچاری گائے نے منہ باہر نکالا ہوا ہوتا ہے اور لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کا منہ، اور ایک ٹرک کے اندر پتہ نہیں کتنی ساری بھینسیں ساتھ ساتھ جوڑ کے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ سارا وقت دھکے کھاتی ہے اور بیچاری ان کو کچھ سمجھ نہیں کدھر لے جا رہے ہیں، ہمیں ذبح کرنا ہے یا بیچنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو آپ اگر بیٹھتے ہیں بس میں یا کار میں یا گاڑی میں تو کس طرح بیٹھتے ہیں؟ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، عزت کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو بہرحال یہ بنی آدم کی کرامت ہے باقی مخلوق پر کہ باقی مخلوق بیچاری سانپ وغیرہ زمین سے گھسٹ گھسٹ کے جا رہے ہوتے ہیں اور انسان گھوڑوں پہ بیٹھ کے، اونٹوں پہ بیٹھ کے یا کاروں میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے علم کی بنا پر یہ چیزیں ایجاد کی اور ان سے فائدہ اٹھایا. پھر رزقناہم من الطیبات، انہیں طیبات کھانے کو دی. اور ہم سبزی چھیل کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ بکری کو جا کے ڈال دیتے ہیں. ہم کیا کھاتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں. وفضلناہم، اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، حتیٰ کہ فرشتوں پر بھی فضیلت دی. اور فرشتوں پر فضیلت کب؟ علم کی بنا پر. تو اولاد آدم کے اس شرف میں تمام اولاد شامل ہے. بنی آدم پوری کی پوری، خواہ مسلمان ہو یا نان مسلم، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، ترقی یافتہ ہو ترقی پذیر ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، بس یہ دو ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان سب کو عزت بخشی ہے. ٹھیک ہے، تو تمام اولاد آدم عزت کے قابل ہے، یہ بات یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس نے ان دونوں کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوئی زمین میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. ٹھیک ہے، کیا پھیلائے؟ مرد اور عورتیں. تو ہم یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں. جو تیسرا جینڈر ہوتا ہے جو درمیان کا، اس کے اندر بھی یا عورتوں والی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں یا مردوں والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں بلی اور کوا نہیں بنایا، کیونکہ آج کے دور میں کچھ لوگ اپنے آپ کو بلی سمجھتے ہیں، اور اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں. اللہ نے آپ کو انسان پیدا کیا، آپ بلی بنے ہوئے. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، کینیڈا میں ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے کرو محمد. وہ اپنے آپ کو کوا سمجھتا ہے، مسلمان بچہ ہے. پتہ نہیں دماغ میں کیا خلل آ گیا کہ میں کرو ہوں، کوا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کووں کے اوپر کس کو فضیلت دی ہے؟ انسانوں کو. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی، اس لیے ہم اسفل سافلین، اپنے سے نیچے والوں کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر انسانوں میں سے سب سے زیادہ عزت والے تقوی والے ہیں. ہر انسان کو عزت کا شوق ہوتا ہے نا، تو بس عزت حاصل کرنی ہے تو تقوی اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے گالی کا سبب نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں. ہاں جو دین میں آگے اسے فضیلت ہے، جس کے عمل زیادہ اچھے ہیں اس کو فضیلت ہے اللہ کے ہاں. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، بد کلام ہو، بخیل ہو، بزدل ہو. یہ بری عادتیں ہیں انسان کے اندر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو احسان کیا ہے وہ علم کی بنا پر کیا ہے. اسی لیے دنیا کے علم کے علاوہ اللہ نے ایک اور علم بھی سکھایا بندوں کو، اور وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. ٹھیک ہے، علم الاسماء اور علم القرآن. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ علم الاسماء بھی سیکھنا ہے اور علم القرآن بھی سیکھنا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں ہی اللہ کی رحمتیں ہیں، اور یہ انسان ہی کو سکھائی گئی. خلق الانسان علمہ البیان. اور انسان کی فوقیت کی ایک اور وجہ کہ اس کو بولنا سکھایا ہے. تو یاد رکھیے جس کے علم میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا دین میں، دنیا میں، اس کو اتنی عزت زیادہ ملتی جائے گی. علم ہی سے اللہ کی خشیت ملتی ہے، علم سے ہی جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. علم کو عمل کی نیت سے ہی پڑھنا چاہیے اور فائدہ پہنچانے کی نیت سے، کیونکہ علم نافع جو ہے وہ زندگی میں تو فائدہ دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی دیتا ہے. کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جو چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہیں ان میں سے ایک علم نافع ہے، یا نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرتی ہے، یا وہ مال جو انسان خیر کے رستے میں لگاتا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، اس کو مشکل بنا دیتا ہے. علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے، کیونکہ علم نور ہے. پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے. یعنی جب انسان علم کے راستے پہ چلتا ہے مشکلات تھوڑی آتی ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، انسان اگر ثابت قدم رہے تو روشنی میں آ جاتا ہے. ابن حبیرہ کہتے ہیں شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر سے، تدبر سے نفرت دلاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں ہدایت حاصل ہو جائے گی، اور ہدایت مل گئی تو بس پھر میرے ہاتھ سے نکل گیا یہ.